بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی کا عامل بننا، آج ہم نے اس ویڈیو کو لائے ہیں، اس عمل کو لائے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ آپ اگر اس کو کریں گے تو آپ اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے آپ خود واقف ہوں گے۔ آیت الکرسی جو ہے بہت ہی جامع آیت ہے اور بہت ہی مجرب آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کری ہے، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو خوبی مجھ میں ہے نہ ہی کسی نبی میں ہے، نہ ہی کسی رسول میں، نہ ہی کسی ابدال میں، نہ ہی کسی ولی میں، نہ ہی کسی صحابی میں، نہ ہی کسی جنات میں، نہ ہی کسی انسان میں۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی صفات اور اپنی خوبیاں جو بیان کری ہے بہت ہی زبردست ہے، اور بہت ہی آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں اللہ کے کلام میں تو آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اگر یہاں پہ وہ چیزیں بتائیں گے تو ویڈیو طویل ہو جائیں گی۔ لیکن آپ اگر اللہ رب العزت کی ان صفاتوں کو اللہ کے کلام میں سے اس ترجمے کو دیکھیں گے تو آپ خود جانیں گے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی بالاتر ہے اور اللہ رب العزت کتنے عظیم قدرت والے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بھی بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے کعب کہ تمام آیاتوں کی سردار کون سی ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاباشی دی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے اس آیت کی برتری کے اوپر، اس آیت کی فضیلت کے اوپر کہ آیت کتنی شان والی ہے۔ آیت الکرسی کے جو عامل ہوتے ہیں تو اس سے جتنی بھی بدرواہ ہے وہ دور چلی جاتی ہے، وہ ڈرتی ہے، وہ کانپتی ہے، اس کی روحانی قوت کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ اور اس آیت الکرسی سے آپ ان گنت کام کر سکتے ہو، بے شمار کام کر سکتے ہو۔ اس مختصر سی ویڈیو میں وہ ساری چیزیں نہیں آ پائیں گی۔ آپ اگر اس کے عامل بنتے ہو تو جتنے بھی بدرواہ ہے وہ آپ سے ڈریں گی، جتنے بھی خبیث وغیرہ ہے وہ آپ سے ڈریں گے، وہ آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اور جتنے بھی نیک ارواح ہے جیسے موکلات ہے، جیسے پاک جنات ہے، جیسے موکلات ہے، اور بھی جتنی بھی نیک مخلوقات ہے وہ آپ سے مانوس ہوں گی، وہ آپ سے محبت کریں گی۔ اور آیت الکرسی ایک قسم کا حصار ہے، آپ کا بھی حصار ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے گھر والوں کا بھی حصار ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس کے عامل بن جاتے ہو تو پھر آپ کو حصار کے تعلق سے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ آپ بھی کوئی عمل کرتے ہو تو آپ اسی حصار کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے، جو آیت الکرسی کا عامل ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کے اثرات نہیں ہوتے، چاہے جادو کے ہو، جنات کے ہو، خبیث کے ہو، کیسے بھی اثرات ہو، اس کے اوپر، اس عامل کے اوپر وہ اثرات کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ آیت الکرسی کی برکت ہے۔ اور وہ اگر چاہے، وہ پانی دم کر کے جس کو بھی دے تو انشاءاللہ جو آیت الکرسی کا عامل ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے بھی شفاء کلی عطا کرتے ہیں اور وہ بھی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کچھ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو آپ کوئی نماز کے بعد ایک عمل کو کرے، اس عمل کو کرے۔ میری رائے تو یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد کرے تو زیادہ بہتر ہے، وہی سب میں اچھا وقت ہوتا ہے، آدمی سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ یا رات میں آپ 10 بجے کرنا چاہے تو آپ 10 بجے کرے، اگر آپ 11 بجے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 11 بجے کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک وقت رکھے اور 40 دنوں تک کہ آپ کو ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ اگر رات میں آپ 10 بجے کر رہے ہیں تو 40 دنوں تک کہ آپ 10 بجے ہی کریں۔ اس میں نو چندی جمعرات وغیرہ کسی چیز کا دخل نہیں ہے، اور نہ ہی تنہائی وغیرہ کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہو اور آپ کے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کو جیسا بھی مناسب لگے آپ اس حساب سے کر سکتے ہو۔ بس جگہ کا پاک ہونا ہے، کپڑے کا پاک ہونا ہے، اور اس کے بعد اچھی خوشبو لگائے اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور اول و آخر ہم نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیم، اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 40 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 40 دن پڑھنا ہے۔ پھر واپس سے بتا دوں، اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 40 مرتبہ پوری مکمل آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ یہ تیسرے پارے میں آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، اور جس کو حفظ یاد ہے وہ حفظ بھی پڑھ سکتا ہے۔
پھر 40 دن جب آپ اگر اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ اس عمل کے عامل بن گئے، پھر آپ اس سے ہر کام کر سکتے ہو، ہر جائز کام کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس کو حصار کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بہت ہی مضبوط حصار ہے اور بہت ہی مجرب حصار ہے، اور بھائی یہی کچھ عمل تھا، آپ اس کو کر کے دیکھیں تو آپ اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے آپ خود واقف ہوں گے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے، اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔